الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث سنو تو کچھ احادیث ایسی ہیں جس کا تعلق غیبیات سے ہے، علم غیب سے ہے، یا قیامت کے دن سے ہے، یا برزخی زندگی سے ہے، یا ایسے امور سے ہے جو انسانی عقل کے باہر کی چیز ہے، جو انسانی عقل کے اندر سماتی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ اگر کوئی ایسی حدیث سنو جسے تم سمجھ نہیں سکو اور وہ حدیث صحیح ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، ایک طرف کفر اور ایک طرف توحید ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کفر سے توحید کی طرف اور جسے چاہتا ہے اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس آسمانی دنیا پہ اترتا ہے اور ہر رات اترتا ہے، تیسرے پہر کو اللہ عرش پر مستوی ہے، اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اترتا ہے تو اترتا ہے، نزول اس کا ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں بولتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن بھی نزول کرتا ہے، اترتا ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین جہنم میں مسلسل لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا تو جہنم کہے گی بس بس بس، قط قط۔ نیز اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے فرمایا تم میری طرف چل کر کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر کے جاؤں گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اترتا ہے۔ نیز ارشاد نبوی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، میں نے اپنے رب کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ تو یہ جو احادیث ہے کہ اللہ رب العالمین اترتا ہے، قیامت کے دن آئے گا، عرفہ میں اترتا ہے، اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان، اس میں اللہ کی صفات ہے انگلی۔ تو یہ جو صفات والی احادیث ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے جس طریقے سے وہ آئی ہے۔ عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے کہ انگلی تو ہماری بھی انگلی ہے تو کیا ایسی ہی ہوگی، یہ شیطانی سوالات ہے، شیطان آپ کو دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے، وہ ہمارے ہی جیسے انسان تھے صحابہ اکرام، ان کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کو بیان فرمایا تو کیا ان لوگوں نے یہ سوال کیا؟ نہیں کیا، کسی ایک نے بھی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا جو نبی کہیں اس کو ماننا ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ اس تعلق سے بہت سی باتیں کل گزر چکی، آپ کو ماننا ہے، اور ہر بات ہر انسان کے سمجھنے کی نہیں ہوتی ہے۔ جنت کے بہت سارے امور ہیں جو آپ کے ذہن و دماغ پر بھی نہیں آ سکتے، اور اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جو احادیث صفات سے تعلق رکھتی ہیں، برزخی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں، آثار قیامت سے، جس کا عام ذہن کو سمجھنا مشکل ہے، ان لوگوں کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اور جب ہم ایمان لائے ہیں، ایمان میں داخل ہوئے تو کیا پڑھ کر کے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اس شرط پہ سے داخل نہیں ہوئے ہیں کہ جب اسلام کی کوئی چیز سمجھ میں آئے گی تبھی عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ جب داخل ہوئے تو یہ کہہ کر کے کہ جو اللہ اس کا رسول کہے گا اس کو مانیں گے، جس سے منع کرے گا اس سے رکیں گے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کو کسی ایسی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتے جس میں ہمارے لیے کوئی نقصان، اور کوئی ایسی چیز سے منع کر ہی نہیں سکتے اللہ اور اس کے رسول جس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی۔
تو ہر بھلائی کی طرف اللہ اس کے رسول رہنمائی فرماتے ہیں اور ہر نقصان دہ چیزوں سے روکتے ہیں. تو اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان لانا ہے. پہلی چیز آپ ایمان لے آئیے. اب دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب کیوں ملا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، معراج سے آئے، مکہ والوں کو بتایا کہ راتوں رات میں یہاں سے فلسطین گیا، فلسطین سے 7ویں آسمان پر گیا. اب دیکھیں فلسطین کی دوری عرب سے کتنی ہے، کتنے ہزار کلومیٹر. پھر زمین سے آسمان تک کی دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی ایک آدمی 500 سال چل کر کے جتنی دور جا سکتا ہے اتنی دوری زمین اور اس آسمان کے درمیان ہے، اور اتنی ہی دوری ہر آسمان کے درمیان. رات کے ایک حصے میں مکہ سے اٹھ کر کے فلسطین جا کر کے امامت کر کے مسجد اقصیٰ میں، پھر 7ویں آسمان پر جا کر کے رب سے ہم کلام ہونا، پھر نماز کا تحفہ ملنا، پھر وہاں سے آ کر کے مکہ آ جانا، یہ چیز عجیب نہیں لگتی ہے؟ مکہ والے کو بھی عجیب لگی. انہوں نے کہا یہ عجیب سی بات ہے، کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ تیز ترین سواری بھی ہو تو نہیں جا سکتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، بلکہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ بتاؤ وہاں پہ کتنے پلر ہیں. تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، سامنے ملا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ ایسا ایسا کہتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں محال ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک ڈیل کی سامان پر، غالباً جانور خریدنے پر. تو ڈیل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، میں جا کر کے پیسے لے کر کے آتا ہوں، تمہیں دوں گا، میں سامان لے لوں گا. اتنے میں دوسرے سے ڈیل ہو گئی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ سے تو کوئی خرید و فروخت نہیں کیا. خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے وہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے بات چل رہی ہے، تو اس آدمی سے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص نے کہا کہ میں نے ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے خرید و فروخت کیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گواہ لا کر کے دیجئے، تو کوئی گواہ نہیں لا رہے. ظاہر سی بات ہے جس وقت خرید و فروخت کوئی نہیں تھا. تو خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے خرید و فروخت کی. تو اس پر کہا کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو کہا جن کی بات جب وہ آسمان کی خبر دیتے ہیں تو بغیر دیکھے ہوئے ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، تو جب یہ خود خبر دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں تصدیق کر سکتے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہوگی. اور جب جمع قرآن کا مسئلہ ہوا، قرآن کو جب جمع کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ ایک ہی صحابی ان کے پاس تھی، اور ان لوگوں نے اصول بنایا تھا صحابہ کرام نے کہ کم از کم 2 آدمی گواہی دیں. تو یہ ایک ہی تھے اور ان کے پاس وہ آیت تھی. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی کو 2 گواہ کے برابر قرار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنی ہے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن دین کا ہر معاملہ سمجھ میں آنے والا ہے، اور یہ غیبیات سے تعلق رکھتا ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے. اللہ اس کی کیفیت کو، ماہیت کو زیادہ جانتا ہے، اور ہمارے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان اسی میں ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں. کسی چیز کو فزیکلی دیکھ کر کے، اس کا کیلکولیٹ کر کے، حساب کر کے تو کوئی بھی مان لیتا 2 2 4. ہم آپ کو دیکھیں گے تو ہم مان لیں گے یہ فلاں صاحب، یہ مائک ہے. لیکن بغیر دیکھے ہوئے ایک سچا آدمی جس کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے، جس کی وحدانیت کو آپ نے، جس رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کیا ہے، جب وہ کوئی خبر دے رہا ہے آپ اس پر یقین کرتے ہیں، نہیں، یہ اصل ایمان ہے. آپ جس آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو آدمی آپ کے نزدیک بہت سچا ہے،
اگر وہ کوئی بات بتاتا ہے فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں آدمی نے ایسا کہا، فلاں شخص نے ایسا کیا، آپ کہتے ہیں یہ آدمی تو سچا ہے، غلط نہیں بول رہا ہے، تو پھر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق مصدوق ہیں، سچے ہیں، تو ہم دنیا میں لوگوں پر اعتماد کر کے اس کی ان باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچوں کے سردار ہیں، ان کی تمام باتوں پہ ہم کیوں نہیں یقین کریں گے؟ اور یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس پر ایمان تو ہر کوئی لے آ سکتا ہے، ہر کوئی لا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے وہاں پر امتحان ہے کہ اصل دیکھ کر کے امتحان نہیں لانا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نبی نے کہا ہے تو بات بالکل سچ ہوگی، 100 نہیں 200 نہیں 1000% سچ ہوگی۔ اسی ایمان کی جو گواہی ہوتی ہے الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم۔ تو جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عجیب قسم کی ہے، تو ان تمام خیالات کو دل سے نکال دیں اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب نبی کی حدیث صحیح سند سے موجود ہے تو یہ بالکل سچی ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اس کی کیفیت ماہیت کیا ہے اللہ کو معلوم، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تم اسے لے لو، یہ نہیں پوچھو آپ نے کیسے کہہ دیا اللہ کے رسول، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ آنے کچھ نہیں کہنا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کو ماننا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا اور اب آپ کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی اختیار ہی نہیں ہے آپ کو سوائے اس کے ماننے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیان کیا ہے اس کی سچائی پر 100% سچائی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 1% بھی شک رہتا ہے تو گویا آپ کو نبی کی رسالت میں شک ہے، نبی کی صداقت میں شک ہے۔ تو اس لیے اپنی عقل کو لا کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کریں۔ پہلے اسلام کا مطلب ہوتا ہے سیرنڈر کرنا، کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکام کے آگے سیرنڈر کر دیا، اب میرا کچھ نہیں ہے، سب حکم اللہ اس کے رسول کا چلے گا۔ تو ایک تصدیق جو ہوتی ہے ایمان بالغیب پر، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اسی میں جو کھرا اترتا ہے وہی اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو احادیث اس کے بارے میں کہا ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہ یہ احادیث گرچہ تمہاری عقل تک نہیں پہنچے لیکن اس کے اوپر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ان جیسی دیگر احادیث تو تم پر انہیں تسلیم کرنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی کیفیت کے علم کو اللہ کے سپرد کرنا اور ان سے راضی مطمئن ہونا واجب ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی تفسیر اپنی خواہش نفس سے نہ کرنا، کیونکہ ان احادیث پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جو ان میں سے کسی بھی چیز کی تفسیر اپنی خواہش سے کرے یا اس سے رد کرے وہ جہمی ہے۔ جہمیہ ایک فرقہ تھا جو صفات وغیرہ کا انکار کرتا تھا اور بہت سارے امور کا انکار کرتا تھا، اور جو یہ گمان کرے یا سمجھے کہ دنیا میں وہ اپنے رب کا دیدار کر سکتا ہے وہ کافر ہے، کفر ہے یہ، کیونکہ اللہ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب مطالبہ کیا اللہ رب العالمین سے، گزارش کی کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل خر صاعقا، کہ اللہ رب العالمین سے جب انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا، اللہ نے کہا دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا پہاڑ پر، اگر پہاڑ قائم رہا تو دیکھ سکتے ہو، تو پہاڑ قائم ہی نہیں رہا، تو یہ محال تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا کی ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، اور کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ رب العالمین نے آپ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مسئلہ ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ معراج کی رات آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ اس میں موقف ہے، دو موقف، ایک کہتے ہیں دیکھا، ایک کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے
دو اثر ملتا ہے کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور اسی اثر کے جب طرق کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جیسا کہا میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ اور نہیں دیکھنے کی بات جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انا تبعید کے لیے آتا ہے، یہ بعید ہے کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اسی میں اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار، انسان کی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین سب چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کسی نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، لیکن کیفیت بیان نہیں کی، اور نہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کیسا تھا بیان کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیبیات سے تعلق تھا، صحابہ کرام کو معلوم تھا کس چیز کی تفصیل پوچھنی ہے اور کس چیز کی تفصیل نہیں پوچھنی ہے۔ یہی منہج سلف ہے کہ جیسے صحابہ کرام جن چیزوں کی تفصیل کو پوچھا ہے، آپ بھی اس تفصیل کو معلوم کیجئے، اور جہاں پر خاموش رہیں آپ بھی خاموش رہیے، یہی منہج سلف۔ تو اس قسم کے باب میں، اس قسم کے عقیدے میں ہم سے زیادہ عقل والے تھے صحابہ کرام، ہم سے زیادہ سمجھ والے تھے۔ عربی کے اندر جو مہارت تھی ان کی، تو اس تعلق سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے، ان کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی، جبریل آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتے تھے۔ لیکن جب صفات کی آیات ہوتی تھی اور غیبیات کی ہوتی تھی، برزخی چیز ہوتی تھی، قیامت سے تعلق ہوتا تھا، ایسی احادیث جس کا بیان کیا گیا، تو صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ذرا سا تفصیل سے بیان کرے تو میں سمجھ لوں یا ہم سمجھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ایمانیات سے تعلق ہے، جس پر ایمان لانا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اور اسی میں اصل امتحان ہے۔ باقی دیکھ کر کے ایمان تو کوئی بھی لا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ جو اللہ رب جو دعویٰ کرے کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے رب کو دیکھا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کہا کہ اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو اس دیکھنے کا مطلب انہی کے دوسرے قول میں بیان ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، بحالت نیند دیکھا ہے، کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے دنیاوی نگاہ سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ممکن ہے انہیں اللہ کا دیدار نہ ہو۔ اللہ کا دیدار جنہیں نہ ہو وہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والفکرۃ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا بدعت ہے۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، سوچے نہیں کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ فکر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ آسمان اتنا بڑا ہے، بغیر پیلر کے ہے، کتنے سال سے ہے پتہ ہی نہیں۔ جب مخلوق اتنی بڑی ہے تو اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا، جو اتنے بڑے آسمان کا خالق ہے، اتنے بڑے عرش کا خالق ہے۔ سورج جو زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ اتنی بڑی مخلوق کا خالق ہے۔ اتنے پہاڑ ہیں، پودے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق ہے اور اتنی بڑی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا وہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اس مخلوق جس کو جنت کی شکل میں پیدا کیا ہے ہمیں نہیں دے سکتا ہے؟ تو اللہ کی مخلوق میں غور کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کی وحدانیت پر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ تو اللہ کی تمام مخلوقات میں آپ غور فکر کریں گے تو اللہ کی عظمت، اس کی قدر و منزلت اور اس کے بلند ہونے کی دلیل آپ کو ملے گی۔ جیسے عرش ہے، عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اب جیسے میں نے سورج کی بات بیان کی، لوگ کہتے ہیں 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، اور سورج سب سے چھوٹا سیارہ ہے، آسمان میں اس سے کئی اربوں کھربوں گنا بڑے،
اور حدیث میں ہے کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، پھر وہ کتنا بڑا ہوگا، پھر اللہ رب العالمین جو اس کا خالق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ ہم اس عظیم رب کے بندے ہیں، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ ہم صرف اسی کو سجدہ کریں؟ کیا اس بات کا حقدار نہیں کہ اپنی منتیں، اپنے نظر و نیاز سب اسی کے لیے خاص کر دیں؟ تو اللہ رب العالمین کے خلقت میں غور و فکر کر کے اس کی وحدانیت پر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ کے سلسلے میں غور و فکر نہ کریں، اللہ کے سلسلے میں غور و فکر نہ کریں۔ اس لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، اللہ کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرو۔ تو کہتے ہیں نا ہم فکر الہی کی ایک مجلس لگی ہے، اللہ کے سلسلے میں غور و فکر کرنا، تو یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے سلسلے میں نہیں، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کریں، اور اللہ نے خود اس کی دعوت دی ہے، اللہ رب العالمین نے خود اس کی دعوت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو لوگ زمین اور آسمان میں اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کی دعوت اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کے مخلوقات میں، تاکہ اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ ہو، اللہ کی عظمت دل میں راسخ ہو کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنی قدرت والا ہے۔ اور جان لو کہ کیڑے مکوڑے، درندے اور تمام چوپائے جیسے باریک چیंٹیاں، دیگر چیٹیاں اور مکھیاں سب اللہ کے حکم سے معمور ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتی، یعنی دنیا کے ایک ایک ذرے پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ رب العالمین، ایک ایک ذرے پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین میں کتنے پیڑ پودے ہوں گے اس کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا پوری دنیا کے کسی کونے میں ایک پیڑ کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم پر دلالت کرتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری دنیا کے زمین کے ہر پیڑ کے ہر پتے کی جس کو خبر ہے، تو ہم اکیلے روم میں بیٹھ کر کے جو گناہ کرتے ہیں کیا اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جب انسان اس کو سوچتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ سب سے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نگاہوں سے کہاں چھپ سکتے ہیں، اور پھر اللہ نے تو 2 فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو جیسے کوئی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ احساس کہتا ہے تم کر رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، باہر سے سب تم کو متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل سمجھتا ہے، لیکن سوچو جس کے ہاتھ میں تمہاری جنت ہے، تمہاری جان، وہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے تم حیا کھاتے ہو، ارے اس کے سامنے گناہ کر دوں گا تو وہ کہے گا کتنا خراب آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، نمازی ہے، ایسا غلیظ کام کرتا ہے، ایسی غلیظ حرکت کرتا ہے۔ تم کو شرم آتی ہے دوسرے کے سامنے گناہ کرنے میں، دوسرے کے سامنے اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے، دوسروں کا بڑا خیال ہوتا ہے، اکیلے میں تم ہو، تمہارا رب ہے، تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، رب سے شرم نہیں آتی؟ رب کا خیال نہیں آتا؟ رب العالمین کی ذرا بھی عزت نہیں ہے؟ تو یہ چیز جب دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو انسان جیسے گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے کہ آپ کر لیں گے، لیکن یہ خیال آتے ہی اس کو اس سے دور کرتا ہے کہ بھائی جس کے ہاتھ میں تمہاری جنت ہے، جو تمہارا مالک ہے، ہر چیز کو دینے والا ہے، وہی دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے اگر دیکھ لیں، ذلیل بھی ہو جاؤ دنیا والے کے سامنے کسی وجہ سے، لیکن پھر تم توبہ کرو گے تو وہ تم کو قریب کر لے گا۔ تو اگر پوری دنیا والے کے سامنے عزیز بنے رہو، اسی کے سامنے ذلیل بنے رہو، تو تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا علم ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ دنیا کے کیڑے مکوڑے جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کیڑے مکوڑے بھی ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ انہیں جو زندگی ملتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، انہیں جو روزی ملتی ہے اس کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ بہت سارے چوپائے، پرندے، جانور، مخلوقات ایسے ہیں
جو اپنی روزی خود سے نہیں کھا پاتے، خود سے نہیں اٹھا پاتے، اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کتنی پرواہ ہے اپنی ایک ایک مخلوق کی، پھر جو اس کا بندہ ہے اس کی کتنی پرواہ ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوا جانتے ہیں نا، کہا جب اس کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا پر سفید ہوتا ہے، جس کو جو پر نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اور کوا خود کالا ہوتا ہے۔ تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ میرے بچے نہیں، کیونکہ میں کالا تو میرے بچے سفید کیسے؟ تو کوا نر اور مادہ دونوں دوسرے درخت پر بیٹھ کر کے واچ کرتے ہیں، کہیں میرے پیچھے، ہمارے پیچھے کوئی دوسرا پرندہ آ کر کے میرے انڈے پہ تو نہیں بیٹھتا تھا جس کی وجہ سے یہ سفید بچہ ہوا۔ دور سے مشاہدہ کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، اور جتنے دن وہ اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں، ان کے بچے اتنے دن چونچ کو کھول کر کے اس امید میں رہتے ہیں کہ ماما بابا کچھ لا کر کے کھلائیں گے، لیکن ماما بابا کو تو شک ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں کہ نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بچے جو چونچ کھولے رہتے ہیں اور ان کے ماں باپ دور رہتے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے بیکٹیریاز کو اللہ ان کے منہ میں داخل کر کے ان کو روزی فراہم کرتا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک ایک مخلوق کے بارے میں اس کا ایسا انتظام کرتا ہو، پھر ہم لوگوں کو کیسے بھوکا مار سکتا ہے؟ اصل پرواہ بھوک کی نہیں ہے، پرواہ جنت کی ہونی چاہیے۔ اگر پرواہ کھانے پینے کی ہوتی تو شیب ابی طالب میں جب لوگ پتا چبا رہے تھے، چمڑے کو پانی میں ڈال کر کے چوس رہے تھے، کسی ایک نے بھی مطالبہ نہیں کیا اے اللہ کے رسول بھوکے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، عورتیں بھوکی ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ سے کہیے کہ جیسے بنو اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا ہم لوگوں کو نازل کر دیں۔ کسی نے مطالبہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ سب کے دل میں یہ بات تھی آزمائش ختم ہو جائے گی، پھر جنت میں تو آرام ہی آرام ہے۔ تو بھوکے رہ جائیں گے، اس کو برداشت کر لیں، فقیر رہیں برداشت کر لیں، لیکن ایمان کے فقیر ہوں، اسلام کے فقیر ہوں، منہج کے فقیر ہوں، اس کو برداشت نہیں کریں۔ کیونکہ ایک بھوکا انسان توحید پر مرے گا تو اللہ اسے جنت دے گا، اپنی رضا دے گا، لیکن دنیا کا سب سے مالدار شخص بغیر توحید کے مرے گا تو اس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں جلدی لے جاؤ سجین میں۔ تو اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ عقیدہ توحید ہے، نیک اعمال ہے۔ تو یہی بات کہا کہ جتنے بھی پرندے ہیں دنیا میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہ قدم اٹھا سکتی ہے نہ اپنا روزی حاصل کر سکتی۔ یہ بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے قدرت میں ہے، اس کے انڈر میں ہے، پھر ہم انسان کہاں جا رہے ہیں؟ کلھا مأمورۃ لا یعملون شیئا الا باذن اللہ، ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم سے کام کرتی ہیں، چلتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے جو پہلے زمانے میں ہو چکا ہے، اور جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا اس کا بھی علم ہے، اور اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اس کا بھی علم ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو بچہ پیدا ہوا، لیکن پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، یہ نعمت اللہ کی، اس کی مرضی، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے دے دے۔ اللہ کو یہ علم ہے کہ اگر اس کو زندگی ملتی تو اپنی زندگی میں کیا کرتا، خیر کا کام کرتا یا شر کا کام کرتا۔ اگر اس کو 30 سال کی زندگی ملتی تو اس میں نیکی کرتا یا برائی کرتا، یا اس کے بعد نیکی کرتا یا برائی کرتا۔ ہر ایک چیز کا ہر لحظہ کا ہر چیز کا علم۔ تو اللہ رب العالمین کے تمام علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ کوئی اگر کہے کہ کوئی چیز نہ ہوئی، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اللہ کو اگر یہ علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی عظمت کا کفر کیا۔ یہ کفر ہے۔ اس کا بھی جو مستقبل میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر رکھا ہے۔ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی جانتا ہے جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس نے اللہ بعظمت یعنی اللہ رب العالمین کا کفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے علم کو محدود کر دیا۔ اور کہتے ہیں
امام بربہاری رحمہ اللہ کہ نکاح ولی دو گواہوں اور مہر خواہ کم ہو یا زیادہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک بردر ہیں، بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ علم میں اور جہالت میں کیا فرق ہے۔ ان سے سوال ہوا مجمع میں، کیا بغیر ولی کے نکاح جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے۔ تو سائل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا نکاح الا بولی، اور جو بھی نکاح ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اس خاتون نے، سائلہ خاتون تھی، اس نے یہ دو حدیث پڑھی، انہوں نے اس کا مائک بند کروا دیا، بھرے مجمع میں، ہزاروں کا مجمع تھا۔ تو یہ علم اور جہالت میں فرق ہوتا ہے۔ سنت رسول کی مخالفت میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں اور کوئی آپ کو تنبیہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں، سنت رسول کو اگنور کر رہے ہیں۔ شہرت سب کچھ نہیں ہوتی ہے، شہرت سب کچھ نہیں ہوتی ہے، ورنہ ابو جہل شیطان کے نزدیک بڑا مشہور تھا۔ جب شیطان آیا تھا دار الندوہ میں تو ابو جہل کی صورت میں ہی آیا تھا، ابو الحکم بن کر کے۔ تو شہرت اور علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، سنت کی اتباع کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آئے تھے۔ اللہ نے دین باپ دادا کے اوپر نہیں رکھا ہے، دین کتاب و سنت میں ہے۔ ہمارے بابا اگر غلط کرتے تھے تو اس غلط سے کتاب و سنت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ باپ دادا اگر غلط کرتے تھے تو دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ان کو نہیں معلوم تھا، یا جنہوں نے بتایا تو ان کو غلط بتایا، تو وہ معذور ہیں کہ انہوں نے ویسا عمل کیا۔ آپ کو جب پتہ چل رہا ہے کہ یہ سنت ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، مسئلہ یہ ہے، تو آپ باپ دادا کا حوالہ نہ دیں، کیونکہ باپ دادا کا حوالہ کفار بھی دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امہ، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا ہم چھوڑ دیں ان کو؟ تو ہر آدمی جو فتویٰ کی دکان سجا لیتا ہے اور فتویٰ دینے لگتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بغیر ولی کے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح باطل ہے، اور اس نکاح کے بعد جو زندگی گزر رہی ہے اس کو شرعی طور پر شرعی نکاح نہیں مانا جائے گا تو وہ زنا ہوگا، زنا ہی ہوگا وہ۔ تو اب کوئی فتویٰ دے دے، بلکہ انہوں نے جا کے نکاح بھی کروایا ایک جگہ بغیر ولی کے۔ تو یہ فتنہ، یہ برادرز کا جو فتنہ ہے، جاہلوں کا، جو حال کا، متعالمین کا، یہ بہت عروج پر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنا انتساب، اپنی نسبت اہل علم کی طرف کرتے ہیں یا علم کی طرف کرتے ہیں، وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو بیک اپ دیتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے۔ برادرز کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ایک دم جاہل ہوتا ہے، ایک وہ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک وہ جو عالم کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کل کہ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا ڈرائیور رہ کر کے ابن باز نہیں بن سکتا، شیخ البانی رحمہ اللہ کا ڈرائیور شیخ البانی نہیں بن سکتا، آپ اس سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتے۔ کسی کے ساتھ رہنا اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، علم کو اس طریقے سے حاصل کیا ہو جو طریقہ معروف ہے اہل علم کے درمیان، پڑھا ہو، یاد کیا ہو، اس کو علم ہو سنت کا، کتاب کا، سنت کا، اقوال سلف کا، ناسخ و منسوخ کا، عام کا، خاص کا، مقید کا، ساری چیز، مطلق کا، مقید کا، ساری چیزوں کا علم ہو کہ کوئی بات اگر ہم بتا رہے ہیں تو اس کی مصلحت کیا ہے، اس پر کیا مفسدت اس سے مرتب ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا علم ہو تب، ورنہ ہر ناقل عاقل نہیں ہوتا ہے، ہر ناقل عاقل نہیں ہوتا ہے۔ تو نکاح بغیر ولی کے درست نہیں ہے، اور بغیر مہر کے کوئی اتفاق کر لے کہ کوئی مہر نہیں ہوگا، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، مہر نہیں ہوگا تو جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نے نکاح کیا اور دونوں نے اتفاق کر لیا، دونوں گھر والوں نے بغیر مہر کے ہوگا، کوئی مہر نہیں دیا جائے گا، بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے مہر کو ساقط کر دیا تو اس خاتون کو مہر مثل دیا جائے گا، اس خاتون کو مہر مثل دیا جائے گا۔ عام طور پر جو اس زمانے میں اور اس علاقے کے خواتین کو جو مہر ملتا ہے وہ مہر دیا جائے گا، وہ مہر دیا جائے گا، لیکن مہر کو ساقط نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بغیر مہر کے نکاح یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلِي، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے، یعنی حاکم وقت ہے۔ اور جب مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس پر حرام ہوتی ہے۔ 3 طلاق ایک مجلس کی نہیں، ایک مجلس میں 3 30 بھی دیں گے
تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ طلاق دیے اس کے بعد رجوع کی مہلت، کیونکہ یہ کچا دھاگا نہیں ہے نا، ایک مرتبہ تھوڑا ٹوٹ گیا، اس کے لیے بہت پروسیس ہے۔ اگر بیوی سے یا شوہر سے کوئی تکلیف ہے بیوی کو، یا بیوی سے شوہر کو تکلیف ہے، یا کچھ ایسی چیز محسوس کر رہا ہے اور رہنا دشوار ہو رہا ہے، تو اسے نصیحت کرے، فعیدوہن، نصیحت کرے، پھر بھی نہ مانے تو حجر کرے، چھوڑ دے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ شوہر کے ساتھ جو رہنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کے بغیر رہنے میں کیا مفسدت و خرابی۔ پھر بھی نہ ہو تو اس کے گھر والے کو بلا کر کے، دونوں گھر والے بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، مزید پیچیدہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکی کے گھر والے لڑکی کو اپنے شوہر کے خلاف ورغلا دیتے ہیں، لڑکے کے گھر والے لڑکے کو اپنی بیوی کے خلاف ورغلا دیتے ہیں۔ دونوں مل کر کے رشتے کو نبھانے کی اور بنانے کی کوشش کریں، سنوارنے کی کوشش کریں۔ اب دونوں فریق مل کر کے بھی سنوار نہیں سکا، تب بعد میں کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں کا گزر نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین نے راستہ نکالا ہے طلاق کا، طلاق دے دی، ایک طلاق ہوگی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے طلاق کے بعد ندامت ہو، نہیں ہم نے زندگی میں غلط فیصلہ لیا ہے اور ہم کو پہلے پھر سے لوٹ جانا چاہیے، تو اللہ نے رجوع کی مہلت 3 حیض دی ہے۔ پھر اس کے بعد اس قسم کے معاملات آئیں، پھر اس کے بعد آپ طلاق دیں۔ یہ نہیں کہ 3 حیض جیسے ختم ہو تو طلاق دے دیں، یہ بدعت ہو جائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ رجوع کرنے کے بعد پھر مہلت ملے تو پھر طلاق دیں، پھر اگر ایسے معاملات آئے، نہیں بن پائے، نہیں نبھ پائے، طلاق دیں۔ تو آپ نے اپنا 2 حق استعمال کر لیا، تیسرا حق آپ کے پاس آخری حق ہے، کیونکہ اب جو طلاق ہوگی رجوع کرنے کے بعد، اس طلاق کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، الا یہ کہ اس طلاق کے بعد اپنی مرضی سے وہ شادی کرے کسی سے، اور وہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے اور پھر وہ آپ کی طرف پلٹنا چاہے، تب جائز ہوگا، ورنہ یہ 3 طلاق کا یہ سسٹم ہے۔ تو آپ دیکھیں شریعت نے کتنا ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے، رجوع کی مہلت دی۔ اور رجوع میں بھی دیکھیں کہ جب پہلی یا دوسری طلاق ہو تو عدت وہ اپنے یہاں نہیں گزارے گی، جیسے آج طلاق ہوتی ہے چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئی اپنے گھر، نہیں، آپ اپنے شوہر کے گھر میں رہیں۔ اللہ نے اگر اس میں خیر لکھا ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور آپ دونوں مل جائیں گے اور پھر آپ کی زندگی چلنے لگے گی۔ جب 2 مرتبہ ایسا ہو گیا، تیسری مرتبہ بھی، تو مطلب یہ کہ اب آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دونوں کو ایک ساتھ رکھے۔ ابھی حلالہ کا مسئلہ چلا ہوا ہے، حلالہ نہیں بلکہ یہ مطلب اس کو آپ حرامہ کہہ سکتے ہیں، متعہ ہے، ٹائپ آف متعہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ کتاب اللہ میں حلالہ کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی۔ حلالہ اسلام کا مروجہ حلالہ جو ہے اسلام کا حصہ نہیں، کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، جیسا کہ دیوبندیوں کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ 3 طلاق دیا، 3 طلاق میں وہ لوگ جدا کر دیتے ہیں۔ اب پھر احساس ہوا، اب بھائی غصے میں کسی نے دے دیا، کسی ناچاقی کی وجہ سے دے دیا، شیطان کے چکر میں آ کر کے دے دیا، اب ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، گھر کیسے چل پائے گا؟ اب ان کے جو لوگ ہیں، جو مفتیان ہیں، اب عظام تو کہیں گے تو وہ مفتیان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس کی کیا صورت ہے؟ تو نعوذ باللہ آپ کی بیوی سے کوئی آدمی ایک دن کے لیے شادی کرے گا، غیرت سے مر نہ جائے آدمی؟ کیسے کوئی آپ کی بیوی کو دیکھے گا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ چہ جائے کہ آپ یہ برداشت کریں، وہ بھی اسلام کے نام پر، کہ کوئی آپ کی بیوی سے ایک دن کے لیے شادی کرے، صرف ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے؟ اس کو ان لوگوں نے اسلام کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ شریعت میں اس چیز کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ کسی عالم نے، کسی امام نے کوئی بات کہہ دی، ان کی بات شریعت کے خلاف ہو گئی، ان کا اجتہاد ان کی جگہ، ان کو اجر ملے گا، لیکن اس غلطی کو تم جواز پہ دے رہے ہو، جواز بخش رہے ہو، اب پورے اسلام کی شریعت کی جگہ ہسائی کر رہے ہو، اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، پھر بھی تم ہنستے ہو، اور پھر بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی حق اور اسلام کی صحیح ترجمانی اور صحیح رہنمائی کر رہے ہو لوگوں کی۔ تو حلالہ بالکل یا حرام، قرآن میں، حدیث میں، آثار صحابہ سے ہر طور پر حلالہ حرام ہے۔
کوئی چاہے وہ دیوبندی بھائی کیوں نہ ہو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دیوبندی ہوگا اس کے اندر اتنی سی بھی غیرت نہیں ہوگی وہ حلالہ کروانے اپنی بیٹی اور بہو کا چلا جائے، ممکن ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی غیرت ختم ہو گئی ہو، بے غیرت ہو گیا، فطرت مٹ چکی ہو، تبھی وہ کہے گا کہ ہاں چلیے حلالہ کر دیجیے۔ تو اس لیے شریعت کا جو پروسیس ہے اگر اس کو اپنائیں گے حلالہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ پہلے طلاق کے بعد رجوع کا حق، پھر دوسرے کے بعد رجوع کا حق، وہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کو جب تک فالو نہیں کریں گے تو ایسے ہی لوگ آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے رہیں گے۔ روافظ متعہ کرتے ہیں اور یہ متعہ کا نام حلالہ دے دیے وہ کرتے ہیں، اور آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ کرائے کا سانڈ کا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے خلاف مہم چلانی چاہیے۔ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسلام پہ، تو یہ بالکل لیا جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہا کہ طلاق اگر اپنی بیوی کو کوئی 3 دے دے، یعنی 3 حصے میں، تو اس کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے۔ تو دوسرے شوہر سے شادی اپنی مرضی سے کرے، اور پھر وہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے، کانٹریکٹ میرج نہ ہو، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ کسی مسلمان آدمی کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خون حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے تو پھر اسے رجم کیا جائے گا، یا ایمان لانے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو مرتد کی سزا قتل ہے، یا کسی مومن کو ناحق قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان، ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہایا نہیں جا سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے وہ فنا ہو جائے گی، سوائے جنت، جہنم، عرش، کرسی، لوح، قلم اور سور کے، کہ ان میں سے کوئی بھی چیز فنا نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو جس حال میں ان کی موت ہوئی تھی اسی حال میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کا جیسے چاہے گا حساب لے گا۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ دہتی ہوئی آگ میں۔ بقیہ مخلوقات جنہیں باقی رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ان سے اللہ فرمائے گا تم مٹی ہو جاؤ۔ اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے درمیان قصاص پر ایمان رکھنا ہے، خواہ وہ بنی آدم ہو یا درندے یا کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ ایک چیٹی کا چیٹی سے قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی بعض کا بعض سے قصاص لے گا، جنتیوں کا جہنمیوں سے، جہنمیوں کا جنتیوں سے، اور جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے۔ جیسے حقوق العباد ہوتا ہے، کسی مسلمان نے کسی کافر پر ظلم کر دیا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ کسی مسلمان نے کسی مسلمان پر ظلم کر دیا، کسی کافر نے کسی کافر پر ظلم کیا، تو یہ حقوق العباد کا بھی مسئلہ بہت ہی سنگین ہے۔ آدمی کو حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اور جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اور جہنمیوں کا ایک دوسرے سے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، تمام عمل کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ عمل کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اخلاص کے اوپر ہے۔ جس کے عمل میں اخلاص نہیں اور جس کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ جتنی اچھی تقریر کر لے، اگر تقریر اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگ اچھا کہیں، لوگ بڑا عالم سمجھیں، لوگ بڑا فقیہ سمجھیں، بڑا اچھا سمجھیں، واہواہی کریں، تو بھائی لوگوں سے واہواہی ملے گی، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو کام جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے تو واہواہی مل گئی۔ تو اس لیے جب کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کا بدلہ دے، تو اللہ رب العالمین کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء۔ مسند احمد کی روایت ہے، جن کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے جاؤ ان کے پاس، انہی سے بدلہ مانگو، انہی کے پاس بدلہ ملے گا۔ تو کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا کریں بڑا کریں، کوئی بھی عمل کریں، خالص اللہ رب العالمین۔ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کا مقصد نہیں ہے تو تلک عاجل بشر المؤمن، اس کو خوشخبری میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ تعریف چاہ نہیں رہے۔ تو ریاکاری کا یا اخلاص کا تعلق دل سے ہے، نہ آپ کسی کو ریاکار بول سکتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پکے مخلص اور پکے متقی۔ ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے جس پر اللہ رب العالمین مطلع ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کرتا رہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو،
اور اللہ کے حکم پر صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر صبر کرے، اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر ایمان رکھے، اللہ کی تمام تقدیروں پر ایمان رکھنا، خواہ اچھی ہو یا بری، کڑوی ہو یا میٹھی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بندے کیا عمل کرنے والے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، اور ان کا کیا انجام ہوگا وہ اللہ کے علم سے باہر نکل نہیں سکتے، اور زمینوں میں اور آسمانوں میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں۔ اور فرماتے ہیں، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اس بات کو جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہ تھا، یعنی جو چیزیں تم کو ملی ہیں، یہ جو تم کو ایمان ملا، یہ جو عقیدہ ملا، یہ جو نماز پڑھنے کی توفیق ملی، یہ جو سلفیت ملی، یہ جو تمہیں روزی ملی، یہاں پر نوکری ملی، فلاں بچے ملے، فلاں بیوی ملی، فلاں جو تمہارے والدین ملے، یہ تم سے جدا ہونے والے نہیں تھے۔ اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی، فلاں جگہ نوکری کرنا چاہتے تھے نہیں ملی، فلاں جگہ جانا چاہتے تھے نہیں ملی، فلاں چیز کا حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں ملی، کوشش کیا تو وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی۔ تو یعنی جو چیز مل گئی اس پر آپ صبر کریں اور سمجھ لیں کہ یہی میرے لیے بہتر، اور جو چیز نہیں ملی تو آپ اس پر صبر کر لیں، گرچہ آپ کو اچھی لگتی ہو، اور سمجھ جائیں کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے ہم کو نہیں ملی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اکیلا خالق ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہ اکیلا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس دورہ کو بابرکت بنائے، کیونکہ ہمارے سفر کا ٹائم قریب ہے بہت ہی، اور تقریباً ہم نے آدھی کتاب پڑھ لی ہے، تقریباً آدھی سے تھوڑی سی کم پڑھ لی ہے، جو اہم چیزیں تھیں پڑھ لی ہیں، کچھ اہم چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں، اگر موقع ملا اللہ نے رکھا تو انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ جو باتیں ہوئی ہیں بہت ہی مفید تھی، اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید بنائے، اسے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دورے کا انتظام کیے ہیں اور اس دورے کے انتظام و انصرام میں شریک رہیں، اللہ ان کی کوششوں کو، ان کے جہود کو قبول فرمائے، ان کے میزان حسنات میں شمار کرے، اور اس دورہ کی ترتیب تنسیق میں جہاں لوگوں کی کوششیں ہیں، وہاں جو حکام ہیں، حاکم ہیں، ان کی جانب سے بھی بہت ہی آسانی رہی ہے، جس کے ذریعے سے یہ دورہ منعقد ہو پایا۔ اللہ رب العالمین اس ملک کے حاکم کو ہر قسم کے حاسدین سے، حاسدوں کے حسد سے، شر سے اور اشرار کے حسد سے محفوظ رکھے، اور عقیدہ توحید پر اس ملک کی بنیاد کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے یہاں پر ہم علم سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں علم سیکھتا ہوا بنا کر کے رکھے، طالب علم بنا کر کے رکھے، اور علم سیکھتے ہوئے ہی ہمیں موت دے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے، ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اسے درگزر فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے دل ملا دے، اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان برقرار کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔